ناظرین، غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے رجحان میں اضافہ۔ یورپ آج کل غیر قانونی تارکین وطن کی اماجگاہ ہے اور ہزاروں لوگ چھوٹی کشتی کے ذریعے سمندر کا سفر کر کے غیر قانونی طریقے سے یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ یورپ کے اس بحران کو جنگ عظیم دوم کے بعد پناہ گزینوں کا سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ ان غیر قانونی تارکین وطن میں زیادہ تر افراد کا تعلق خانہ جنگی کے شکار ممالک شام، عراق اور لیبیا سے ہے، مگر حالیہ مہینوں میں ان غیر قانونی تارکین وطن میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے، جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر بہتر مستقبل کی خاطر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر یورپ کا رخ کرتے ہیں، جن میں سے بہت ہی کم خوش نصیب اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، جبکہ زیادہ تر افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حال ہی میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب کر جان باک ہونے والے 16 پاکستانیوں کی لاشیں وطن واپس بھیجی گئی، جن میں سے ایک نوجوان کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے تھا، جو اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا، لیکن تابوت میں اسے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ 27 سالہ عبدالمعروف کو ایک مقامی ایجنٹ نے 5 لاکھ روپے کے عوض اٹلی بھجوانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا، لیکن بیرون ملک روانگی کی ایک ماہ بعد عبدالمعروف نے ماں کو اپنی آخری گفتگو میں بتایا کہ مجھے نہیں معلوم میں کہاں ہوں، مگر یہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے اور ایک حال ہے اور 1000 سے زائد افراد موجود ہیں، جن میں اکثریت پاکستانی کی ہے، جنہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ اس گفتگو کے کچھ دنوں بعد ماں کو بیٹے کی لاش موصول ہوئی، جو اٹلی کے مردہ خانے سے پاکستان لائی گئی تھی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ زیادہ تر افراد سوار ہونے کے باعث کشتی اٹلی کے ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی اور اس حادثے میں کئی پاکستانی جاں باک ہوئے۔ عبدالمعروف ان لوگوں میں تھا جن کی لاشیں سمندر سے نکال لی گئی تھی، جبکہ باقی افراد کی لاشیں تاحال نہیں مل سکی۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں لیبیا کے ساحل پر اسی طرح کے ایک واقعے میں غیر قانونی طور پر یورپ کا رخ کرنے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں 85 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بڑی تعداد پاکستانی کی تھی۔ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کے باعث نوجوانوں کی بیرون ملک جانے کی خواہش روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں حالیہ مہینوں میں بے انتہا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے خواہشمند پاکستانی کی اصل تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران 4 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے پاکستان ڈپورٹ کیا گیا، جن میں اکثریت کا تعلق گجرات، جہلم، بہاولپور، منڈی باؤدین اور دیگر شہروں سے تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں اس گناونے دھندے سے 1000 سے زائد کرمینل نیٹ ورک منسلک ہیں، جن کا یہ غیر قانونی کاروبار $1 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ جرائم پیشہ انسانی اسمگلر سرعام سادہ لوح معصوم نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ سے جہاں ایک طرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، وہاں دوسری طرف غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے اکثر پاکستانی نوجوان اپنی قیمتی جان گنوا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے خواہشمند پاکستانی نوجوانوں میں سے صرف 2% خوش نصیب نوجوان اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، جبکہ باقی 98% پاکستانی یا تو سمندری لہروں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر گرفتار کر کے پاکستان ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے جس تشویش کا اظہار کیا، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل قریب میں یہ معاشی بیماری کی صورت اختیار کر جائے گا۔ سمندر میں ڈوب کر مرنے والے یا کنٹینرز میں دم گھٹنے سے ہلاک ہونے والے پاکستانی نوجوانوں کی داستان اتنی المناک ہے کہ انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر انسانی اسمگلنگ کے روز بروز بڑھتے ہوئے واقعات کے باوجود حکومتی بے حسی اور خاموشی معنی خیز ہے۔ حالانکہ حکومت نے اپنی ریڈ بک میں ایسے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلروں کے نام درج کر رکھے ہیں، جو معصوم اور سادہ نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ملک بھر میں سرگرم ہیں، مگر افسوس کہ حکومتی ادارے انہیں گرفتار نہیں کرتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ نہ صرف انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کرے، بلکہ اس گھناؤنے کام میں ملوث افراد کو بھی عبرتناک سزا دی جائے۔
تاکہ آئندہ انسانی اسمگلنگ کی گھناؤنے دھندے میں ملوث افراد پیسے کی لالچ میں معصوم اور سادہ لوہ نوجوانوں کی زندگی سے نہ کھیل سکیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نوجوان اولاد کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ کل وہ ان کی موت کا ذمہ دار خود کو نہ ٹھہرا سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین سے یہی گزارش کریں گے کہ بیرون ملک جانے کے لیے آپ کبھی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کریں اور غیر قانونی طریقے سے بچیں۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔